دل کی گہرائیوں سے آج آپ سب سے پہلے تو عمران صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کے دور رسا ذہن اور کشادہ فکر کو داد دیتا ہوں، اور جناب محترم سعد صدیقی صاحب میرے بڑے مشفق اور کرم فرما ہیں، اور یہ ایک ایسا باصلاحیت نوجوان ہے کہ جس نے اگر کسی کو نوجوانی کو استعمال کرنے کا سبق سیکھنا ہو تو وہ سعد صدیقی سے دیکھے۔ ایک طرف ایجوکیشن کا مینار کھڑا کیا، ایک طرف صحت کا مینار کھڑا کیا، اور ایک طرف رفاہی اور سماجی کاموں کی وہ باڑ لگائی کہ جس وقت پوری دنیا اپنے گھروں میں گھسی ہوئی تھی اس وقت سعد صاحب اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے اس زخم خوردہ قوم کو مالا مال کر رہے۔ اس لیے اس تاریخی اور انقلابی اور تحریکی سرزمین سے آپ نے اس عہدے پر جانے کے بعد جو شروعات کی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا انقلابیوں میں یہ نیک سکون ہے، اس لیے کہ یہ انقلابی اور تحریکی سرزمین ہے، یہاں سے جو آواز لے کر نمائندہ اٹھتا ہے اس آواز کو ہندوستان نئی دنیا قبول کرتی ہے۔ اس لیے میں آپ کی کامیابی اور آپ کے پیچھے پوری قوم کو محبت اعتماد کے ساتھ آپ کی تائید کے لیے اس بات کے لیے دل اندر کی گہرائیوں سے دعا بھی کرتا ہے، اور اندر کی گہرائیوں سے اس بات کے لیے آمادہ بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ نے چونکہ یہاں سے شروعات کی ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں اونچا ہمالیہ سے بھی اپنا نشان کر اٹھ، اور اٹھ کے اپنی زمین آسمان کر۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ حالات کیسے ہیں، کون لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں، کون کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران صاحب آپ وہ ہر دل عزیز اور بہادر جانباز لیڈر ہیں کہ جنہیں اپنے چراغ کو روشن رکھنے کے لیے چراغ میں تیل کی ضرورت نہیں ہے، چراغ میں تیل کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جو عیش پرست ہوتے ہیں، اور جو جانباز اور قوم پر مر مٹنے والے ہوتے ہیں وہ بغیر اسباب و وسائل کے بھی قوم کا دھارا پلٹ دیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو اس شعر کے ساتھ مبارکباد دیتا ہوں، آپ حوصلہ ہار کے نہیں، آپ حوصلہ جیت کر جائیے۔ دانشمندان جب کرنے پہ آتے ہیں، دانشمندان جب کرنے پہ آتے ہیں سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ کون کہتا ہم ختم ہو گئے؟ ختم نہیں ہوئے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وہ ذات ہے قابل تعریف، جب انسانیت سسکتی ہے، کراہتی ہے اور اپنے مسیحا کی تلاش کرتی ہے تو خدا اپنے فضل سے اسے مسیحا دے دیتا ہے، اسے قائد اور لیڈر دے دیتا ہے جو اس سسکتی کراہ کی قوم کے لیے مشعل راہ بن کر آگے چلنے کا کام کرتا ہے۔ اس لیے آپ آگے ہاتھ بڑھائیے، آپ قدم بڑھائیے، یہ قوم آپ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ قوم نے ہمیشہ آپ کو سینہ تان کر فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اور آنکھوں میں آنکھ ڈال کر باطل کی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس آپ کے اسٹیج کی اور آپ کی ثابت قدمی کی ضرورت ہے، اور جو فارمولہ آپ نے پیش کیا ہے یقیناً میں اس کی دل سے تائید کرتا ہوں، اور یہ میرا تاریخی جملہ ہے، اسے دلوں پر لکھ لیجئے سامعین۔ صاحب ثروت لوگوں کی چارپائی کا اگر پایا بنو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگے، مظلوم مظلوم کے ساتھ ملے گا تو ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ مظلوم دلت سماج بھی ہے، مظلوم مسلمان بھی ہے، اور مسلمان اور دلت ایک ساتھ ملے گا تو ہندوستان سے باطل طاقتوں کے فتنوں کا خاتمہ ہوگا۔ تیار ہے اس کے لیے؟ بس میں آخری میں ایک ہی لفظ کہتا ہوں، میں جس برادری سے تعلق رکھتا ہوں کسان برادری سے 555 گاؤں ہیں ہمارے، اور ہم پورے ملک میں جاتے ہیں۔ اگر یہ آواز جو دیوبند سے اٹھی ہے ہم نے اس مرتبہ کے سیزن کے جو 100 جلسے میں کرتا ہوں نا، اگر اس میں بھی کہہ دیا تو عمران کو قوم ڈھونڈتی پھرے گی کہ کیسے ہم عمران کے درشن کریں۔
صرف اپنے دینی جلسوں میں ہم نے کہہ دیا کہ اس وقت میں سیاسی ویو یہ ہے اور اس کے بغیر مسلمان قوم کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے بھائیوں اور بھائی ہم اپنے ٹی وی چینل سے بھی اور اپنے ہر سسٹم سے بھی پورے ملک میں اس آواز کو اٹھائیں گے. جس جگہ جو مظلوم ہے وہاں کا قائد مظلوموں کو ساتھ لے لے تو انشاءاللہ اس ملک سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں قدم رک نہ جائیں جو حائل ہو پردے. ابھی میں نے کہا نا برق گرے گی. قدم رک نہ جائیں جو حائل ہو پردے. اٹھاتا ہٹاتا چلاتا چلا جا. سرے طور چمکی تھی جو چند ساعت دلوں پر وہ بجلی گراتا چلا.